ذو الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات، جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، دستور العمل ہے، لائحہ زندگی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، احکام کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر تمام قسم کے ہمارے مسائل کا اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین ہونے کی حیثیت سے میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کو مکمل کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے مکمل کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں کے احکامات موجود ہیں۔ یہ صرف پوجا پاٹ کا مسلک نہیں ہے، جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے کہ بس کوئی خاص دن مندر جاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ ان کے مذہب سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، تجارت میں، ملازمت میں، شادی بیاہ میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ان سب چیزوں میں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں مذہب کا مطلب ہے ہفتے میں ایک دن یا کسی خاص دن مندر جانا، پوجا کرنا، قصہ ختم ہو گیا۔ اور یہی حال ہے عیسائی مذہب کا کہ عیسائی لوگ ہفتے میں ایک بار اتوار کو اپنی چرچ جاتے ہیں اور کچھ ان کی عبادت انجام دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے مذہب سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ بازار جاتے ہیں تو بازار میں ان کا مذہب ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر ان کا مذہب ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ جو چاہے کرتے ہیں، جو جی میں آئے کرتے ہیں، جیسا جی چاہتا ہے ویسا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، دستور العمل ہے، زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے، اور اس میں تمام شعبوں کو داخل کیا گیا ہے اور تمام شعبوں کے احکامات اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اس کے اندر عقیدوں کا ذکر ملے گا آپ کو کہ ایک آدمی کیا عقیدہ رکھے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اور آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، دنیا کے بارے میں کیا سمجھا جائے۔ ایک مکمل عقیدوں کا بیان ہے، اور اس کو ہم لوگ ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر اور تقدیر پر کہ اچھا برا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آخرت میں اٹھائے جانے پر۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، یہ عقیدوں کا بیان ہے۔ ان سارے عقیدوں کو ماننا اور اس کی تفصیلات کو سمجھنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عقیدوں کے بعد نمبر آتا ہے عبادات کا، کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے کیسے کیسے طریقے اختیار کرے۔ اس میں ہم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اسلام نے مکمل طور پر عبادات کا طریقہ مقرر کیا، عبادات کی شکلیں بیان فرمائی۔ عبادت کی ایک شکل ہے نماز، عبادت کی ایک شکل ہے روزہ، عبادت ہی میں سے ہے زکوٰۃ، عبادت ہی کا ایک طریقہ ہے حج۔ اس کے علاوہ اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قربانی کرنا، یہ سب عبادت کے طریقے ہیں۔ ان سب کی تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ لہذا جو مسلمان ہوگا وہ جہاں عقیدوں کو مانے گا وہیں پر عبادات کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے معاشرت کا بیان۔ معاشرت کیا ہے؟ رہن سہن کے طریقے، رہن سہن کے اصول و ضوابط۔ جب ایک انسان زندگی گزارتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، تو معاشرتی زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس معاشرتی زندگی میں ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے تعلق ہوتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے، دوست احباب سے اور پڑوسیوں سے تعلق ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، پھر اولاد کا رشتہ بنتا ہے۔ یہ سارے جو رشتے مختلف قسم کے، دور کے، قریب کے انسان سے بنتے ہیں، اس کے ساتھ میں نباہ کرتے ہوئے اللہ کے قانون کے مطابق جینے کا نام ہے معاشرتی زندگی۔ اس معاشرتی زندگی میں بھی اللہ نے ہم کو طریقہ بتایا، ماں باپ کے کیسا سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہے، ان کے آداب کیا ہیں، اور ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ مکمل بیان کیا گیا۔ اسی کے اندر میاں بیوی کا سلسلہ، اسی میں نکاح آ جاتا ہے۔ نکاح معاشرت کا ایک باب ہے، بہت وسیع باب ہے۔ اس باب کے اندر بھی اسلام نے مکمل تعلیمات ہم کو عطا کی۔ نکاح کیسے کریں، نکاح کس سے کریں، نکاح کے لیے طریقہ کار کیا ہو، اور پھر نکاح کے بعد کی جو زندگی ہوگی، میاں بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی، اس ازدواجی زندگی میں اصول کیا ہیں، شوہر کے کیا حقوق بیوی پر عائد ہوتے ہیں، بیوی کے کیا حقوق شوہر پر عائد ہوتے ہیں، پھر بچے ہو جائیں تو بچوں کے کیا حقوق ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں، اور بچوں پر کیا حقوق اپنے والدین کے عائد ہوتے ہیں۔ ایک مکمل باب ہے، اور اس باب کے اندر پوری تفصیلات قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے معاملات کا، لین دین ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، پیسے کمانے کے مختلف طریقے ہیں، اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اخلاق کا، کہ ایک انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اندرونی اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور باہر والے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ یعنی کسی انسان سے جب کسی انسان کا تعلق ہو، وہ کیسے بات چیت کرے، کیسے اس کے ساتھ بیہیویئر اختیار کرے، کس طریقے پر اس کے ساتھ تخاطب کرے، کس طرح اس کے ساتھ میں سلوک کرے، یہ ظاہر داری، اور پھر ایک اندرونی اخلاق کہ اندر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو،
خشیت و تقویٰ ہو، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، لوگوں کے ساتھ غمخواری ہو، لوگوں کے ساتھ میں پیار ہو. یہ ہے اخلاق. یہ ساری کے ساری چیزیں ملا کر دین اسلام ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 5 چیزیں میں نے بیان کی. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 اخلاق. یہ 5 چیزیں، 5 ابواب ملا کر اللہ نے اس میں جو قوانین اور جو اصول، جو ضوابط، جو طریقے ہم کو دیے، اس کا نام ہے اسلام. اللہ نے اس کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بھائی عقیدہ تو بنا لیا مسلمان جیسا. آپ کون ہیں؟ کہتا میں مسلمان ہوں. کیا ہے مسلمان؟ کہتا میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں. لیکن جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو نمازیں غائب، فجر میں ناغا، کوئی عشاء کو چھوڑ رہا ہے، کوئی 5 نمازوں کو چھوڑ دے رہا ہے، اور کوئی 1-2 نمازوں کو پڑھ لے رہا ہے، حالانکہ 5 وقت کی نماز اس کے اوپر ضروری تھی. تلاوت نام کو کوئی نہیں کر رہا ہے الا ماشاء اللہ. اللہ کا ذکر کوئی بھول کے لے لے تو لے لے، لیکن دیکھے تو یہاں سے وہاں تک خالی خولی نظر آتے ہیں. اس طرح عبادات کے اندر بے پناہ کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، تم عقیدے کو مانتے ہو تو پھر عبادت بھی کرو میری، اور جب عبادت کرتے ہو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو تمہاری معاشرت اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تمہارے معاملات اسلام کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے، تمہارے اخلاق اسلام کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے. یہ سب اسلام کے مطابق ہو، اس کا اللہ نے حکم دیا اور کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب ہر آدمی سوچ کے دیکھ لے کہ میں کیا اسلام کے اندر مکمل داخل ہوں؟ کوئی 1-2 باتوں میں مسلمانی اختیار کرتا ہے، بے شمار چھوڑ دیتا ہے. کوئی اور آدمی 1 اور 2-3 اختیار کر لیتا ہے، دوسری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. کوئی عبادت کر لیتا ہے لیکن معاشرت میں ٹھپ ہے. کوئی معاشرت میں اچھا ہے تو عبادت میں ٹھپ ہو گیا ہے. کوئی ماں باپ کے ساتھ میں اچھا ہے تو بیویوں کے ساتھ بڑا برا ہے. اور کوئی بیوی کو بہت اچھا دیکھ رہا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ میں بڑا برا سلوک کر رہا ہے. کوئی آدمی اپنے خاندان سے اچھا ہے لیکن پڑوسیوں سے اچھا نہیں ہے. کوئی آدمی پڑوسیوں سے تو اچھا ہے لیکن اپنے بھائیوں سے جھگڑتا رہتا ہے اور مختلف قسم کے مسائل کھڑا کرتا رہتا ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے میں بڑی کمی ہے، اور ہم 1-2 چیزوں کو لے کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو مکمل دین پہ چلتا ہے، مکمل دین کو اختیار کرتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ میں اسی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے. آج ہم لوگوں کی حالت کو دیکھیں تو وہ قصہ یاد آتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک ہاتھی لایا گیا. اس علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. اب بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں ہاتھی کی پیداوار نہیں، جیسے عرب کے علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا، وہاں اونٹ زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں اونٹ کم ہے لیکن ہاتھی بہت ہے. ہم لوگ تو ہاتھی کو دیکھتے رہتے ہیں. ذرا سا جنگلوں میں چاہو تو یوں بھی نظر آ جائے، ویسے بھی کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہاتھی کی پیداواری نہیں، جیسے بعض علاقوں میں کچھ اور جانوروں کی پیداوار نہیں. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. کسی جگہ پر بعض قسم کے جانور پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر دوسرے جانور نہیں ہوتے. دوسرے علاقے میں وہ جانور ہوتا ہے تو کوئی اور جانور وہاں پر نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جیسے اسی طرح کا نظام آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ملے گا. بعض چیزیں ہمارے علاقے میں پیدا ہوتی ہیں لیکن بعض علاقوں میں وہ نہیں ہوتی. بعض علاقوں میں دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں املی بہت ہوتی ہے اور ناریل بہت ہوتا ہے، لیکن یو پی کے علاقے میں ناریل نام کو بھی نہیں ہے. کہیں اس کا کوئی درخت آپ کو نظر نہیں آئے گا.
ناریل آئے گا تو بھی اسی علاقے کا وہاں گیا ہوا ہوگا، اس علاقے میں اس کی پیداوار نہیں۔ املی کی کوئی پیداوار دور دور تک وہاں موجود نہیں۔ کھجور مدینہ منورہ میں اور بعض علاقوں میں بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پورے انڈیا میں کھجور نہیں ہوتا۔ کھجور یہاں پر نہیں، کھجور وہاں پر ہے۔ کچھ چیزیں یہاں پر ہیں اور وہ وہاں پر نہیں ہیں۔ کچھ قسم کے چاول یہاں ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتے۔ کچھ قسم کے چاول اس علاقے میں ہوتے ہیں، یہاں پر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بڑا ہی مستحکم نظام ہے۔ بہرحال بتایا رہا تھا کہ ایک علاقے میں ہاتھی لایا گیا، گھمانے پھرانے، بعض وقت کمانے کے لیے لوگ ہاتھی لا کے گھماتے ہیں، پھر پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ارے ایسا عجیب و غریب جانور ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، مدینہ طیبہ عرب کا علاقہ، امام مالک کا زمانہ، وہاں بھی ہاتھی نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ عربی زبان میں ہاتھی کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اور جو ہاتھی کے لیے لفظ استعمال اب ہوتا ہے اور قرآن نے بھی کیا ہے، وہ فارسی سے بنا کر استعمال کیا گیا ہے۔ فارسی میں ہاتھی کو کہتے ہیں پیل، پا یا لام، پیل، پا کے ساتھ، لیکن عربی کے اندر پا استعمال نہیں ہوتی۔ اس لیے جب عرب نے اس کو استعمال کیا تو انہوں نے پا کو جا کر فا بنا دیا اور وہ لفظ ہو گیا پیل کے جگہ فیل۔ قرآن نے اسی کو استعمال کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، ہاتھی ہی نہیں ہوتا تو ہاتھی کا لفظ بھی نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ ایران کے علاقے سے عرب کے علاقوں میں ہاتھی آیا، کچھ لوگ ہاتھی کو لے کے آئے۔ عرب والوں نے پوچھا ما ہذا، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، عجیب و غریب چیز ہے، آج تک تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، ما ہذا۔ تو وہ لانے والے تھے نا، فارسی لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے۔ تو ایرانیوں نے کہا کہ بھائی یہ پیل ہے، پیل۔ اب عرب کی زبان میں پانی ہوتا، انہوں نے کہا اچھا فیل ہے، فیل، پیل کو کر دیا فیل۔ اب وہی لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا، اس لیے کہ عرب والے وہی لفظ استعمال کرنے لگے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں معرب۔ معرب کے معنی ہے دوسری زبان کے لفظ کو عربی بنا لیا جائے، ہے تو دوسری زبان کا لفظ لیکن اس کو عربی والے عربی بنا کر استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لفظ کو کہتے ہیں معرب لفظ۔ ایک ہے عربی لفظ اور ایک ہے معرب لفظ، یہ معرب ہے۔ تو بات بتانا یہ تھا کہ ایک بار امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے حدیث پاک کا، اور طلبہ کی کثرت تھی، بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، درس ہو رہا تھا، اور باہر ہاتھی آیا، کہ وہی ہاتھی دکھانے والا، گھمانے والا ہاتھی کو لے کر آیا، اور صدائیں بلند ہوئی کہ فیل ہے، فیل ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے امام مالک کے درس میں، انہوں نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا، ان کو بھی بڑا شوق ہوا، وہ سارے طلبہ دوڑ دوڑ کر باہر چلے گئے۔ یہاں درس ہو رہا ہے امام مالک کا، اور سارے طلبہ اٹھ کر ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے، لیکن ایک طالب علم وہی حضرت کے سامنے بیٹھے رہے، وہ اٹھ کے نہیں گئے۔ ان کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ۔ وہ طالب علم وہیں بیٹھے رہے، اٹھ کر نہیں گئے۔ امام مالک نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ہاتھی آیا ہے، ہاتھی کو دیکھنے سب چلے گئے۔ امام مالک نے اس طالب علم سے پوچھا کہ تم بھی تو جا کے دیکھ لیتے، تم کیوں نہیں گئے؟ اس طالب علم نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا حضرت میں یہاں مدینے میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ میں آپ سے فیض حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے ہاتھی نہیں دیکھنا ہے، مجھے تو آپ کو دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام شاگردوں میں امام مالک کے یہ شاگرد بڑے رتبے کے ہوئے،
اور آج جو ہمارے پاس امام مالک کی کتاب معطا مالک موجود ہے، وہ معطا مالک انہی کے واسطے سے لوگوں کو پہنچی ہوئی۔ بہرحال یہ ضمنی ایک بات تھی، عرض کر دی۔ میں جو اصل قصہ سنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایسے ہی کسی علاقے میں جہاں ہاتھی نہیں ہوتا، لوگ ہاتھی کو لے کے آئے، لوگ دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ اس علاقے میں چند جو ہے نابینا لوگ بھی رہتے تھے، جن کی آنکھیں نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی لوگ دوڑ دوڑ کے کہاں جا رہے، کہاں ہاتھی دیکھنے جا رہے؟ کہنے لگے کہ ہم کو بھی لے جاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں ہاتھی۔ حالانکہ آنکھ تو ہے ہی نہیں، اب دیکھیں گے کیسا؟ خیر کچھ لوگ پکڑ کے ان کو بھی لے گئے۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہاتھی کو دیکھ رہے تھے آنکھوں سے۔ ان اندھوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس آنکھ تو نہیں ہے، البتہ ہم ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی پکڑ کے ایک اندھے کو سامنے لے گیا اور جو ہے ایسا ہاتھ رکھوایا تو اس کا ہاتھ جو ہے دم پہ پڑ گیا، اس نے دم کو چھو کے دیکھ لیا۔ اور ایک اندھا آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اور ایک کو جو ہے آگے بڑھایا گیا تو اس نے اس کی سونڈ کو پکڑ کے دیکھ لیا، اور ایک نے اس کا جو پیر تھا وہ پیر کو ہاتھ رکھ کے دیکھ لیا۔ اس کے بعد واپس آ گئے، ہاتھی تو چلا گیا۔ لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھا اندھوں سے، کہہ رہے بھائی ہاتھی تم نے دیکھا، کیسا تھا ہاتھی؟ تو ایک کہنے لگا ارے ہاتھی کو میں نے دیکھا ہے، وہ تو رسی کی طرح ہوتا ہے، رسی، اس کا ہاتھ ہے نا دم پہ پڑ گیا تھا۔ وہ دم کو چھو کے کہنے لگا کہ میں نے ہاتھی کو دیکھا ہے کہ وہ تو رسی کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم نے ہاتھی کیسا دیکھا؟ اس نے کہا ارے بھائی ہاتھی کو میں نے دیکھا، وہ تو فلیٹ نظر آیا، اس نے پشت کو دیکھ لیا تھا۔ اور ایک سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے تو ہاتھی ایسا لگا جیسے ستون ہوتا ہے، وہ اس کے پیروں کو دیکھ لیا تھا۔ اور ایک سے پوچھا گیا تو اس نے کچھ کہا۔ یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے جیسے ان اندھوں نے کسی نے دم کو پکڑ کر ہاتھی کیسا ہوتا ہے یہ دیکھ لیا تھا، کسی نے اس کے پیر کو پکڑ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ ستون کی طرح ہوتا ہے، اور کسی نے کچھ اور سمجھا۔ آج ہم لوگوں کا حال اسلام کے بارے میں کچھ اسی طرح ہے کہ ہم نے ایک بات کو، دو بات کو، تین چار باتوں کو دیکھ لیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے اسلام کو دیکھ لیا ہے، ہم نے اسلام کو پا لیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بے شمار چیزیں تو ہم نے اسلام کی لی ہی نہیں ہے بلکہ دیکھی ہی نہیں۔ کسی نے نماز پڑھ لیا سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان، لیکن احکامات معاشرت کو توڑ رہا ہے، بے شمار احکامات کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ایک مثال، موجودہ حالات کے مطابق نکاح کا مسئلہ ہے۔ نکاح اسلام کے اندر ایک بہت اہم عبادت کا درجہ رکھنے والی چیز ہے، معاشرت کے احکام میں سے بہت ہی ایک بڑا باب ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور دیگر عبادات کے اندر بھی ذوق رکھتے ہیں، لیکن ان کا حال اس کے باوجود یہ ہے کہ نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو نکاح کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ نکاح ایک بہت اہم عبادت، معاشرتی احکام میں سے بہت اہم، لیکن اس کو توڑ دیا جاتا ہے، پھوڑ دیا جاتا ہے، پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کے مکمل احکامات موجود ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کو دل کے اندر جمائیں اور بٹھائیں کہ ہم کو اسلام نے ایک مکمل نظام حیات دیا ہے۔ وہ صرف پوجا پاٹ کا مسلک نہیں ہے، وہ دو چار چیزوں کے کر لینے کا نام نہیں ہے، ایک مکمل زندگی کا دستور ہے، مکمل نظام حیات ہے، اس کے اندر تمام شعبے موجود ہیں جس کو ابھی میں گنا چکا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ تمام کے تمام شعبے اسلام کے شعبے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہمارے لیے عقیدہ ضروری، نماز ضروری، زکوٰۃ ضروری،
اسی طریقے پر معاشرت بھی ضروری، معاشرت کے احکام پہ چلنا بھی ضروری، معاملات کے سلسلے کے احکامات کو اختیار کرنا بھی ضروری، اسی طرح اخلاق کے بیان کو لینا بھی ضروری ہے، تب جا کر ہم مکمل دین والے، مکمل اسلام والے کہلائیں گے، ورنہ 2 4 5 6 باتیں لے کر باقی ساری چیزوں کو ہم چھوڑ کر زندگی گزارے، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، اور اپنے تمام حالات میں، تمام مسائل میں، تمام زندگی کے اخبار میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو ہم داخل کر لیں۔ ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہو، ہمارا باطن بھی مسلمان ہو، ہماری آنکھیں بھی مسلمان ہو، ہمارا دل بھی مسلمان ہو، ہمارے ہاتھ پیر بھی مسلمان ہو، ہماری زبان اور ہماری ناک اور ہمارے کان بھی مسلمان ہو، ہمارا سر سے لے کر پیر تک کا ایک ایک جز، ایک ایک عضو اور اس کی ایک ایک رگ، وہ سب کے سب مسلمان ہو، اور ظاہر و باطن سب اسلام کے اندر رنگ جائے۔ یہ ہے اسلام کا مطالبہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دیکھو اسلام والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب کافروں سے نہیں کیا اللہ نے، یا ایھا الذین کفروا یہ نہیں ہے، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ معلوم ہوا ایمان والے ایمان لانے کے باوجود جب کچے ہیں، اللہ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر سے کچے پن کو دور کرو، تمہارے اندر سے نقص کو دور کرو، تمہارے اندر کے جو ہے ادھورے پن کو دور کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اور دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور پھر آگے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ خطوات کے معنی ہے پیر جو رکھتے ہیں نا، اس کا نقش بنتا ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نقش قدم۔ نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی جس طریقے پر شیطان چل رہا ہے، جس راستے پر شیطان گامزن ہے، اس راستے پر تم نہ چلو، اس سے پرہیز کرو۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں تعلق کیا ہے۔ پہلا جملہ ہے دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور دوسرا اس کے بعد جملہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ پہلے جملے سے دوسرے جملے کو ملانے سے ایک بہت نازک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک باریک حقیقت سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مکمل اسلام میں داخل ہوئے بغیر کچھ باتوں کو لے کے چلتے رہے تو یہ کچھ باتوں پہ چلنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے، اہل صلاح کا طریقہ نہیں ہے، اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ بس جناب ایک بات کے لے لی، 2 بات لے لی، باقی سب کو اٹھا کے پھینک ڈالا، یہ تو شیطانی عمل ہے کہ کچھ لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اس نے بھی تو بہت کچھ کر لیا تھا۔ شیطان نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ عبادت میں لگایا تھا، کہتے ہیں کہ چپے پہ سجدہ کیا، لیکن ایک حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے کہا تو راندے درگاہ۔ وہ ایک حکم کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ آدم کو میں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے اندر روح میں نے ڈالی ہے، جب ان کے اندر میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ شیطان کہنے لگا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ وہ اڑ گیا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ آپ نے آدم کو مٹی سے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ اب ایک حکم کو توڑا، اس سے پہلے عبادت کی ہے، بڑے سجدے کیے ہیں، بڑی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، لیکن اللہ کے ایک حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا راندے درگاہ بنا دیا جائے گا، شیطان بنا کے اس کو نکال دیا گیا۔ بھائیو، اسی اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
اللہ کے تمام احکامات کو قبول کروں، یہاں تک کہ نکاح کے احکامات کو بھی قبول کروں۔ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ نکاح میں مستحسن کیا ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس میں اپنی طرف سے کچھ ٹھوس نہ لو، اس میں ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اضافے کر دیے، ایڈیشنل باتیں اس کے اندر داخل کر دی، اور اس کے اندر جوڑے کو، اس کے اندر جہیز کی لعنت کو، اور اس کے اندر کانڈ کی چھپائی کو، اس کے اندر دعوتوں کو، اور اس کے اندر بیجا اسراف اور فضول خرچیوں کو، ان سب چیزوں کو ہم نے نکاح کا حصہ بنا دیا۔ نکاح کو اللہ نے آسان کیا تھا، ہم نے اس کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ اسلام نے کہا نکاح سادہ ہو، نکاح سستا ہو، نکاح ارزاں ہو، نکاح بہت سادگی کے ساتھ میں کیا جائے، لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، ہم اس کو پیچیدہ بنائیں گے، اس میں یہ ضروری، اس میں یہ رسم ضروری، اس میں جوڑا جہیز ضروری، اس کے اندر اتنی لمبی چوڑی دعوت ضروری، ایسا عظیم الشان شادی محل ضروری، ایسے عالی شان رقے جات بھی ضروری، یہ سب چیزوں کو اس میں ہم نے ٹھوس لیا۔ اب ہو گیا نکاح بہت مشکل۔ اب نکاح مشکل ہو گیا، سب سے پہلے تو جوڑے جہیز کی لعنت آ گئی، وہ نکاح ہونے سے پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے قصہ، اور اس کے بعد تک چلتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے نکاح کو مشکل بنانے کا؟ بے شمار لڑکیاں اپنی عمر سے متجاوز ہو کر اپنے گھروں میں بے بیاہی بیٹھی ہوئی۔ کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر جوانی کی خواہشات نہیں ہیں؟ اللہ نے جیسے سب کو بنایا ویسے ہی ان کو بنایا۔ جیسے نوجوان مرد ہے، نوجوان عورت بھی ہے۔ نوجوان مرد کے اندر جیسے جذبات ہوتے ہیں، جیسے خیالات ہوتے ہیں، جیسے اس کے اندر خواہشات امٹ کر آتی ہے، اسی طریقے پر لڑکیوں کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہے۔ اگر ان کا وقت پر نکاح نہ کیا گیا، سوچو کہ کتنے بڑے مسئلے پیش آئیں گے۔ بہت سی لڑکیاں اسی بنیاد پر غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی۔ کس نے مشکل بنایا نکاح کو؟ کس نے یہاں تک ان کو پہنچایا؟ ہمارے نوجوانوں نے، یا نوجوانوں کے ماں باپ نے، نوجوانوں کے خاندان والوں نے، جنہوں نے جوڑے کو، جہیز کو، اس لعنتی رسم کو اس کے ساتھ میں ملا کر بغیر جوڑے جہیز کے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور کہیں پر لڑکا راضی بھی ہو جاتا ہے تو لڑکے کے والدین راضی نہیں ہوتے۔ ایسے بہت سے نوجوانوں کے واقعات میرے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں ایک پائی ہم نے لے، ہم کسی غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آسانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی رقے بھی چھاپنا نہیں چاہتے، ہم کوئی شادی محل بھی نہیں چاہتے، ہم کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں چاہتے، اور سارا خرچہ ہم برداشت کر کے جو بھی ہے ہم کر لینا چاہتے ہیں، لیکن میرا باپ راضی نہیں ہے، باپ سے زیادہ اماں راضی نہیں ہوتی۔ ماں کہتی ہے بیٹا میرے سے رشتہ ہے تو میں جیسا بول رہی ہوں شادی ویسے کر رہا ہے، اس میں اتنا جہیز لانا ہوگا، ایسی رسمیں ہوں گی، اور ایسا شادی محل ہوگا، ایسی دعوت ہوگی، اور اس میں دعوت میں ایسے ایسے آئٹمز ہوں گے، یہ سب ہوگا تب تیری میں شادی کروں۔ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم آسان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ظلم کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہیں، سب جگہ نہیں، ایسے بھی ہیں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں سب جگہ ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہ لڑکا خود مطالبہ کرتا ہے، لڑکا بھی چاہتا ہے، اور اس کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں، خاندان والے بھی چاہتے ہیں۔ ہماری عزت کا مسئلہ ہے شادی محل اتنا بڑا ہونا چاہیے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں دعوت ایسی اور ایسی ہونی چاہیے۔ ابھی اخبار میں رپورٹ آئی ہے، 2-3 دن پہلے کسی انگریزی اخبار کی کٹنگ مجھے بعض لوگوں نے بھیجی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر شادی ہونے والی تھی، شادی سے 1 دن پہلے غالباً وہ جو رسمیں ہوتی ہیں، شکرانہ ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ جمع تھے، اور لڑکی والوں کی طرف سے بریانی بنا کر لڑکے والوں کو بھیجی گئی،
ایک رسم ہے یہ بھی کہ شکرانے میں یہ ہوتا ہے کہ شادی سے ایک دن پہلے یہاں سے کھانا تیار کر کے لڑکے والوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اب وہ جو بریانی گئی تھی وہ بریانی مٹن بریانی نہیں تھی، چکن بریانی تھی۔ یہ اخبار میں آیا، یوں ہی نہیں، میرے پاس موجود ہے کٹنگ۔ مٹن بریانی کی جگہ چکن بریانی بنا کر انہوں نے بھیج دی۔ اس کے اوپر لڑکے والوں نے مطالبہ کیا اور کہا، احتجاج کیا کہ تم نے مٹن کی بریانی کیوں نہیں بھیجی اور تم نے چکن کی بریانی بھیج کر ہماری عزت کو خراب کر دی۔ جھگڑا شروع ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ آخر وہ جو نکاح کل ہونے جا رہا تھا وہ نکاح ہی ختم ہو گیا۔ بھائیو، انگریزی اخبار نے رپورٹ دی ہے، ناموں کے ساتھ میں دی ہے۔ لڑکے کا نام سیف اللہ بتایا ہے، لڑکی کا بھی کچھ نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے لیے اس سے زیادہ بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی؟ یہ سب کیوں ہے بھائیو؟ ہم نے نکاح کو مسنون جو انداز ہے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پورے دین میں داخل ہونے کا فیصلہ کریں اور اس کی ہر ایک بات کو اپنے لیے لازم قرار دیں۔ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کروں گا کہ نکاح کے عنوان پر، نکاح کے شرعی اصول، ضوابط، طریقوں پر گفتگو کروں۔ مسلم پرسنل لا کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس مہم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے عجیب واقعات پیش آ رہے، جہیز کے مسائل پیش آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے ظلم کے، تشدد کے، جلا دینے کے، اور پھر ابھی آپ نے سنا گزشتہ چند دنوں پہلے واقعہ پیش آیا، عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر لی جہیز کی بنیاد پر، جہیز کے مطالبے کی بنیاد پر، اور پھر اس کا بڑا ہنگامہ سوشل میڈیا میں اور دوسرے میڈیا کے اندر جاری ہے۔ یہ سب جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر مسلم پرسنل لا کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کہ ہر جگہ پر مہم چلائی جائے اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے، نکاح کو آسان بنانے اور مسنون طریقے پر کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی جائے۔ اس کے لیے لوگوں کے دماغوں کو کی ذہن سازی کی جائے، اس کے لیے جو ہے ہر جگہ پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اس عنوان پر اگلے ہفتے کلام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔